حضور فرماتے ہیں یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس کے دو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی لوگوں کی عمروں میں برکت نہیں رہے گی، جو 60 سال گزار گیا اس کے 60 سال گزارنے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوئے، وہ پھر بھی آخری وقت بھی کہہ رہے فلاں بھی کام ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ یہ بے برکت عمر ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ 100 سال بھی زندگی گزاری تو کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ عمروں میں برکت نہیں رہے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا، حتیٰ کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ پھر فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اس دور کے اندر عمل بھی کم ہو جائے گا۔ انفارمیشن، معلومات بہت زیادہ ہے۔ آج وہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایک کلک پہ آپ کو سارے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، ایک کلک پہ آپ کو ساری حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں، جو عمل کرنا چاہو، جو آپ چاہو انفارمیشن مل جاتی ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ معلومات اور انفارمیشن کا اضافہ ہے، عمل کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں لفظ علم کے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا۔ معلومات کا اضافہ، معلومات کی زیادتی اور چیز ہے، اور علم جو نور ہے وہ اور چیز ہے۔ معلومات کا اضافہ آپ یوں سمجھیں جیسے کمپیوٹر ہے، اس میں آپ نے انفارمیشن کو فیڈ کر دیا ہے، سیو کر دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن علم جسے نور کہا گیا وہ بہت کم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيُلْقَ الشُّحُّ، لوگوں کے دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ پیسے بڑے ہوں گے کمینے۔ ایک بات یہاں میں یہ عرض کر دوں، اسے شامل کر لیں، پیسے ہونا بڑی بات نہیں، رزق ملے اچھی جگہ پہ بندہ خرچ کر سکے یہ بڑی بات ہے۔ بڑے لوگوں کے پاس بڑا بڑا رزق ہے، حساب نہیں کر سکتے کہ کتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے پیسے ہجڑوں کے لیے ہیں، ان کے پیسے گویوں اور تماش بینوں کے لیے۔ کرکٹ میچ پہ وہ لاکھوں دے سکتا ہے، اور نہیں ہے تو کسی مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ رسول کے دین کے لیے نہیں ہے۔ وہاں کہو تو ایسے جیسے سانپ ہی سونگ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے رزق بھی مانگیں اور رزق اچھی جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگیں، ورنہ یہ وبال بن جائے گا ہمارے لیے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، قبول بھی وہی شے فرماتا ہے جو پاک ہوتی ہے۔ ناپاک رزق وہ اپنے گھر میں بھی قبول نہیں کرتا، اپنے رستے میں بھی قبول نہیں کرتا، اپنے دین کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اگر توفیق نہیں مل رہی تو سوچیں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اچھی جگہ مال خرچ کرنے کی اگر توفیق نہیں ہو رہی تو سوچیں کہیں اس میں مکسنگ تو نہیں کر رہے ہم حرام کی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور عمل کی ہیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر کہ ایک ہی بار ملنی ہے، پھر کوئی نہیں ملنی۔ یوں جیو کہ جانے کے بعد دنیا نام لے، ہاں کوئی دنیا میں حضور کا دیوانہ آیا تھا، ہے نا؟ مر تو جانا ہی ہے، اچھا بن کے بھی جانا ہی ہے اور برا بن کے بھی جانا ہی ہے۔ آئیے ختم کریں حدیث۔ فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنَ، فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آسمان سے جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، اس دور میں ایسے فتنے برس رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اس زمانے کے اندر قتل عام ہو جائے گا۔